میں پریویس کی اردو کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ مجھے آپ کو فرسٹ پیپر سے شعراء کی حیات اور ان کی خدمات پڑھانی ہے۔ آج آپ کے نصاب میں شامل ولی اورنگ آبادی کی حیات اور ان کی غزل گوئی کے موضوع پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ولی محمد اورنگ آبادی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے، اور شاعری اور غزل گوئی کا جو مزاج آج ہے، اس کی اولیت کا تاج ان کے سر پر رکھا جاتا ہے۔ کبھی کچھ نقادوں نے یہ کہہ کر اس کی تردید بھی کی ہے کہ ولی سے پہلے بھی اردو میں کئی صاحب دیوان شاعر گزرے ہیں، لیکن اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ شمالی ہند میں اردو شعر گوئی کو جو رواج ملا اور اردو شاعری کا جو شمالی ہند میں آغاز ہوا، اس کا سارا کریڈٹ ولی کو جاتا ہے۔ 1700 کے آس پاس جب ولی دہلی آئے اور ان کا دیوان دہلی آیا اور انہوں نے عوامی زبان میں کہے ہوئے اپنے اشعار شمالی ہند کی ادبی محفلوں میں سنائے، تو لوگوں کو مسرت آمیز حسرت ہوئی کہ وہ جس زبان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر رہے تھے، اس میں ولی اورنگ آبادی نے بڑے دلکش اشعار کہے ہیں، اور اس زبان میں دلکش اشعار کہے جا سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی اردو میں شعر کہنے کی ایک خواہش بیدار ہوئی۔ ولی اورنگ آبادی کی ملاقات دہلی میں ہی اس زمانے کے ایک مشہور صوفی سعد اللہ گلشن سے ہوئی۔ سعد اللہ گلشن نے ولی کو فارسی کے شیریں الفاظ اور فارسی شاعری کے مضامین کو مقامی زبان میں ادا کرنے کا مشورہ دیا۔ ولی نے دکن واپس جا کر اس پر عمل شروع کیا، اور 19 سال بعد دوبارہ جب ولی کی شاعری دہلی پہنچی تو محمد حسین آزاد کے مطابق گیت موقوف ہو گئے۔ قوال معرفت کی محفلوں میں ولی کی غزلوں کو گانے بجانے لگے۔ ارباب نشاط ولی کی غزلیں یاروں کو سنانے لگے، اور شمالی ہند کے شاعروں کو دیوان بنانے کی چاہت پیدا ہوئی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ ولی کا دیوان ایسی دلکش غزلوں کا مجموعہ تھا کہ دل اس پر مائل ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ولی اصل میں حسن و عشق کے شاعر ہیں۔ وہ محبوب کے حسن و جمال، قد و قامت اور اس کی اداؤں کی تصویر کشی کے بیان میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے معشوق سے راز و نیاز کی باتوں کو اس طرح اجاگر کیا ہے کہ دل اپنے آپ ان کی شاعری کا دیوانہ بنتا چلا جاتا ہے۔ آپ کچھ شعر دیکھیں: عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گلرو سوں، خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ، ادا و ناز سوں وہ روشن جبیں گھر سوں،
اداؤ ناز سوں آتا ہے وہ روشن جبھی گھر سوں، کہ جیوں میں مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ۔ حسن و عشق کے معاملات میں جو موضوع ولی کو شعرگوئی کے لیے سب سے زیادہ پسند ہے وہ محبوب کا سراپا ہے۔ وہ اپنے معشوق کے ایک ایک انگ کا جلوہ سو سو رنگ سے دکھاتے ہیں۔ معشوق کے چشم و ابرو، زلف و رخسار، قد و قامت اور زلف و کمر وغیرہ کا بیان ولی بار بار لطف لے لے کر کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دیوان کا کوئی صفحہ اس طرح کے موضوع سے آپ کو خالی نہیں ملے گا۔ آپ ان کلیات ولی اٹھا کے مطالعہ کر لیں تو میں نے جو بات کہی ہے اس کا ثبوت آپ کو مل جائے گا۔ یہاں میں صرف کچھ مثالیں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے معشوق کے انگوں کی تعریف کی ہے۔ موج دریا کو دیکھنے مت جا، دیکھ اس زلف عنبریں کی ادا۔ اے ولی دل کو آب کرتی ہے، نگہ چشم سرمگیں کی ادا۔ یا یہ شعر دیکھیں کہ مخترع آفتاب محشر ہے، شور اس کا جہاں میں گھر گھر ہے۔ ہر جھلک دیتی ہے تجھ رخسار کی، عارسی کو در سے حیرانی ہنوز۔ تجھ کمر کو دیکھ حیراں ہو رہا، منہ قلم لے ہاتھ میں مانی ہنوز۔ وہ نازنی ادا میں اعجاز ہے سراپا، خوبی میں گل رخاں سو ممتاز ہے سراپا۔ آپ نے دیکھا کہ ولی نے زلف کی، نگہ چشم سرمگیں کی، چہرے کی، رخسار کی، کمر کی، ادا کی خوبیاں کس طرح اپنے معشوق کی بیان کی ہیں۔ ایسا لگتا ہے ان اشعار کو پڑھنے کے بعد کہ ولی اپنے محبوب کا سراپا اس طرح کھینچ دیتے ہیں کہ گویا آپ اسے پڑھ کر اس دنیا میں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ولی کی شاعری میں محبوب کا سراپا نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ انوری کا کوئی بہت مسجع قصیدہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ ولی کی عشقیہ شاعری کی ایک خوبی اور بہت اہم خوبی اس کا نشاتیہ پہلو ہے۔ ولی اصل میں ہجر و فراق کے شاعر نہیں تھے، وہ وصال کے شاعر ہیں، اور ہر وقت گل و گلزار کی طرح تر و تازہ دکھائی دیتے ہیں۔ ولی عشق پیشہ ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عاشقی ان کی فطرت میں داخل ہے، شامل ہے۔ اب یہ عاشقی چاہے وہ حقیقی ہو یا مجازی ہو، آپ دیکھیے وہ خود کہتے ہیں شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی ہو کیا مجازی کا۔ یعنی مشغلہ صرف عشق کا ہونا چاہیے، چاہے وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی ہو۔ لیکن ولی صرف شاعر ہی نہیں، ایک صوفی بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صوفیوں کے ایک معروف سلسلے سے بیعت بھی کر رکھی تھی۔ اس لیے عشق کے علاوہ ان کے دیوان میں، ان کی غزلوں میں تصوف کے موضوعات و مضامین بھی ملتے ہیں، اور کہیں کہیں تو وہ عشق مجازی کو عشق حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔
ولی تصوف کے سلسلے میں فلسفہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ دیگر صوفیہ کی طرح ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اصل ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی کائنات میں جو کچھ ہے سب وہ اس عکس کا پرتو ہے، اس کا عکس ہے یا اس کا پرتو ہے۔ ہم اس عکس میں کھو کر رہ جائیں اور اس معبود حقیقی کی کے حسن کے جلوے اور اس کے قدرت کے اور اس کے کمال کے جلوے نہ دیکھ سکیں تو اس میں ہماری نظر کا قصور ہے، خالق کائنات کا کوئی قصور نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کا حسن تو کائنات میں ہر جگہ بے حجاب ہے اور عام ہے۔ آپ دیکھیں وہ کس طرح اس بات کو اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ آیا ہے ہر طرف عالم میں حسن بے حجاب اس کا، بغیر از دیدہ حیراں نہیں جگ میں نقاب اس کا۔ ہوا ہے مجھ پا شمع بزم یک رنگی سے یوں روشن، کہ ہر ذرے اوپر تاباں ہے دائم آفتاب اس کا۔ یا یہ شعر بھی دیکھیں کہ حسن تھا پردہ تجرید میں سب سوں آزاد، طالب عشق ہوا پردہ انسان میں عام۔ دیکھیں شاعری اصل میں انسانی تجربات و محسوسات کے اظہار کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ شاعر کے تجربات و محسوسات جتنے متنوع اور جتنے اہم ہوں گے، شاعری بھی اسی اعتبار سے عرفہ و اعلیٰ ہوتی چلی جائے گی اور اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ شاعر نے اپنے تجربات و محسوسات کا بیان پوری ہنرمندی اور فنکارانہ خوش سلیقگی کے ساتھ کیا ہو۔ ولی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے تجربات و محسوسات کو اپنی شاعری میں بڑی خوش اسلوبی سے پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ انہیں اپنے تجربات و محسوسات کو نہایت حسین پیرائے میں اور نہایت بہتر اسلوب میں پیش کرنے کا فن آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے تجربات و محسوسات کا دائرہ محدود ہے، وہ عموماً عشق مجازی کے دائرے سے باہر قدم نہیں رکھتے۔ اگر کبھی اس دائرے سے باہر نکلتے بھی ہیں تو عشق حقیقی یا تصوف کی کیفیات بیان کرنے کی حد تک، یا اور بہت زیادہ بڑھ جائیے گا تو چند مضامین مثلاً دنیا کی فنا پذیری کا بیان یا غربت جیسی لعنت کا بیان ان کے کلام میں مل جائے گا۔ لیکن یہ سب بھی وہ تصوف کا اثر ہے جس کی وجہ سے یہ موضوعات ان کی شاعری میں آئے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک سوں مل متواضع ہو، سروری یہ ہے سنبھال کشتی دل کو قلندری یہ ہے۔ یا ان کا بہت مشہور شعر ہے جو غربت اور مفلسی کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور میرے خیال میں دکن میں اس موضوع کو جس طرح ولی نے اس شعر میں بیان کیا ہے شاید ہی دکن کے کسی دوسرے شاعر نے بیان کیا ہو۔ وہ کہتے ہیں مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ موضوعات کی جو تنگی ہے ولی کے ہاں، وہ تنگی ہی انہیں میر و غالب اور درد و سودا یا ذوق و داغ کے مرتبے تک نہیں پہنچنے دیتی۔ ان کی شاعری اپنی تمام تر دلکشی اور رنگینی کے باوجود عظیم شاعری کہلانے کی مستحق نہیں ہے، اور اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ان کی شاعری کا کینوس بہت ہی مختصر ہے۔ ان کے کلام کی اصل خوبی
بیان کی رعنائی و رنگینی ہے۔ ایک اچھا شاعر اپنی دلی کیفیات کو زیادہ سے زیادہ پرکشش اور پر اثر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ مختلف شعری وسائل سے کام لیتا ہے۔ ولی نے بھی انہی تمام فنی تدابیر کو اور شعری وسائل کو استعمال کیا ہے، اور ان کے استعمال سے اپنے کلام کے حسن میں اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہیں اپنے معشوق کی حسین، رنگین اور دلکش تصویریں بنانے میں مہارت حاصل ہے۔ دیکھیے، ایک مصور جو ہوتا ہے وہ رنگوں کی مدد سے تصویریں بناتا ہے، جبکہ ایک شاعر لفظوں کے سہارے تصویر بناتا ہے۔ اس شاعر کے اس عمل کو شعری اصطلاح میں امیجری یا پیکر نگاری کہتے ہیں۔ ولی کو پیکر تراشی کا فن خوب آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا دیوان بے شمار رنگین تصویروں کا ایک خوبصورت البم معلوم ہوتا ہے، اور ان تصویروں میں وہ تشبیہ و استعارے کی مدد سے جان ڈال دیتے ہیں۔ مثلاً جب وہ کہتے ہیں کہ میرا معشوق اپنے گھر سے ناز و ادا کے ساتھ اس طرح نکلتا ہے جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ان کے محبوب کا چہرہ سورج کی طرح دمکتا ہے۔ دوسرے، وہ سورج کی طرح دھیرے دھیرے چلتا ہے کہ دیکھنے والوں کو اس کے چلنے کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اداؤ ناسوں آتا ہے وہ روشن جبیں گھر سوں، کہ جیوں مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ۔ پیکر نگاری کے علاوہ ولی کے کلام کی ایک خوبی موسیقی بھی ہے۔ جب آپ ان کے اشعار کا مطالعہ کریں گے اور ان کی غزلوں کو پڑھیں گے تو آپ کو اکثر اشعار کو پڑھتے ہوئے ایک مترنم کیفیت کا احساس ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ غزل جس کا شعر ابھی میں نے آپ کو سنایا ہے، جس کی ردیف آہستہ آہستہ ہے، میں اس پوری غزل کو آپ جو ہے وہ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اسے پڑھ کے دیکھیے، آپ کو اس میں ایک مترنم کیفیت کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ بات صرف اسی ایک غزل پہ تمام ہو جاتی ہے، نہیں۔ ولی کا دیوان اس طرح کی مثالوں سے اور اس طرح کے اشعار سے اور اس طرح کی غزلوں سے بھرا پڑا ہے۔ جس طرح شاعری میں پیکر تراشی بہت اہم عنصر ہے اور شاعری کے لیے ضروری ہے، اسی طرح موسیقی یا ترنم بھی شاعری کے لیے لازمی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر شعر میں دلکشی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ ولی اس راز سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے وہ کوشش کر کے اپنے اشعار کو بہت زیادہ مترنم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مغرب کا ایک تھنکر ہے جس کا نام ہے کولرچ، اس کے مطابق لفظوں کی بہترین ترتیب نثر ہے، اور بہترین لفظوں کی بہترین ترتیب شعر ہے۔ ولی شاعری میں انتخاب الفاظ کی اہمیت سے بھی واقف ہیں اور لفظوں کی ترتیب کے عمل کے حسن سے بھی واقف ہیں۔
جبھی تو وہ خوب سے خوب تر کی تلاش کرتے ہیں اور ایسی بحروں کا انتخاب کرتے ہیں جن میں ترنم و نغمگی کی کیفیت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر ایک سوں مل متواضع ہو سروری یہ ہے، سنبھال کشتی دل کوں قلندری یہ ہے۔ بات آ گئی ہے تو میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں یہاں کہ ولی کی شاعری کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ولی فارسی کے الفاظ کے دوش بدوش ہندی الفاظ کا بہت خوبصورت استعمال کرتے ہیں، یا یہ کہیے کہ فارسی الفاظ کے ساتھ ہندی الفاظ کا استعمال نہایت ہنرمندی سے کرتے ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی جویلری میں نگینے جڑنے کا عمل انجام دے رہے ہوں۔ وہ ہندی الفاظ جب فارسی الفاظ کے درمیان استعمال کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نگینہ جڑ دیا ہو انہوں نے۔ بقول محمد حسین آزاد آپ دیکھیں کہ وہ ولی کی شاعری کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک زبان کو دوسری زبان سے ایسا بے معلوم جوڑ لگایا ہے کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹے کھائے مگر پیوند میں جنبش نہیں آئی۔ ولی نے فارسی الفاظ میں ہندی الفاظ کا جو جوڑ لگایا ہے یا فارسی جویلری میں جو ہندی کے نگینے جڑے ہیں، اس سے ایک فائدہ ہماری اردو شاعری کو یہ بھی پہنچا کہ ہندی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہندی تہذیب بھی اردو شاعری میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ولی کے بعد اردو کی شعری روایت کا حصہ یہ عمل نہ بن سکا۔ اردو کی شعری روایت میں یہ ولی کا عمل داخل نہیں ہو سکا۔ کچھ شعر میں آپ کو جو ہے وہ سناتا ہوں جس سے میں نے جو باتیں ولی کی شاعری کے سلسلے میں ہندی الفاظ کے استعمال کے لیے کہی ہیں ان کی وضاحت ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ اندو ہو غم کی بات تیرے باج بن گئی، آواز میری آہ کی پھر تا گگن گئی، سرمے کا منہ سیاہ کیا اس نے جگ منے، جس کے نین میں پیو کی خاک چرن گئی، کوچے یار عین کاسی ہے، جوگی دل وہاں کا باسی ہے، اے صنم تجھ جبیں اوپر یہ خال، ہندوے ہر دوار کا باسی ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ولی نے کس خوبصورتی سے اپنی شاعری میں ہندی تہذیب کو شامل کیا ہے اور اس کی ترجمانی کی ہے۔ ولی کی شاعری میں جہاں تک استعمال الفاظ کا سوال ہے، ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں جو آج متروک ہیں، لیکن اسی کے دوش بدوش ولی کے کلام میں ایسے اشعار بھی موجود ہیں جو آج بھی رائج ہیں، جن میں بالکل ان کے اشعار میں ایسے الفاظ ہیں جو آج کی زبان معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جن پر زمانے کے سرد و گرم اثر انداز نہیں ہوئے تو وہ اشعار
ہمیں آج بھی تازہ معلوم ہوتے ہیں، اور ان میں جو تجربات و احساسات بیان ہوئے ہیں ان کی تازگی ہمارے دل کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہے، اور اسی میں ولی کی عظمت کا راز پوشیدہ ہے، جو ان کے کلام کی دلکشی کو صدیوں اسی طرح قائم رکھے گی جس طرح آج تک قائم ہے۔ میں اپنی بات انہی کے دو اشعار پر تمام کرتا ہوں کہ دیکھنا ہر صبح تجھ رخسار کا، ہے مطالعہ مطلع انوار کا، چاہتا ہے اس جہاں میں گر بہشت، جا تماشا دیکھ اس رخسار کا۔ آپ دیکھیں ان اشعار میں ولی کی جو زبان ہے وہ 300 برس پرانی نہیں محسوس ہوتی، اور جو تجربات ہیں وہ بھی آج کی زندگی کے اعتبار سے تازہ محسوس ہوتے ہیں۔ آپ نے میری گفتگو سنی، اس کا شکریہ۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔